الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ قصص کی آیت 25 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کی سرگزشت بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے جب پانی پلا دیا اور بچیاں اپنے جانور لے کے گھر چلی گئیں تو وہ ایک طرف ہٹ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے پروردگار کے حضور دعا کی کہ میں تو ایک مسافر ہوں، تیرے بھروسے پر آ گیا ہوں، جو خیر بھی اب تو نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا جس طرح سے کی گئی، جس موقع پر کی گئی، معلوم ہوتا ہے کہ فوراً ہی قبول ہوئی۔ چنانچہ قرآن بیان کرتا ہے کہ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، پھر زیادہ دیر نہیں گزری کہ ان میں سے ایک، یعنی دو بچیاں تھیں، ان میں سے ایک شرماتی ہوئی اس کے پاس چل کر آئی اور کہنے لگی قالت ان ابی یدوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ ہماری خاطر آپ نے جو پانی پلایا ہے اس کا صلہ آپ کو دیں۔ اس کی تفصیل ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ سیدنا موسیٰ اس وقت کس صورتحال سے دوچار ہے۔ اس میں اس نے آ کر دعوت دی ہے اور یہ الفاظ بھی کہہ دیے ہیں کہ والد اس خدمت کا صلہ دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہمارے گلے کو پانی پلا کر انجام دی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کسی تردد کا اظہار نہیں فرمایا، ورنہ خیال ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ میں کوئی صلہ مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ اس سے بارے میں نے وضاحت کی تھی کہ آیت میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن نے چرواہوں کی بھیڑ سے لڑکیوں کے الگ کھڑے ہونے اور موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے شرماتے ہوئے آنے کو خاص طور پر نمایاں کیا ہے۔ یعنی یہ محض بیان نہیں کر دیا کہ وہ آئیں، انہوں نے آ کے یہ بات کہی، اس میں الاستحیاء کے الفاظ بھی ہیں، شرماتے ہوئے آئیں، خاص طور پر نمایاں کیا ہے۔ یہ ان کے شریفانہ اطوار کی تصویر ہے۔ ہر معاشرت میں کچھ آداب رائج ہو جاتے ہیں، تو یہ بات کہ خواتین گفتگو کرنے میں، آنے میں، معاملہ کرنے میں ایک خاص طرح کی جھجک کا اظہار کرتی ہیں، اسی کو عربی زبان میں حیا یا استحیاء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ شریفانہ اطوار کی ایک تصویر ہے جس کی طرف قرآن توجہ دلانا چاہتا ہے۔ یعنی وہ خاص طور پر یہ بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ کوئی بے باک خاتون تھی یا ادھر ادھر کی بات آگے بڑھانے والی خاتون تھی، وہ بیچاری شرماتی ہوئی آئیں اور انہوں نے آ کے ان سے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ ہماری خاطر جو آپ نے مشقت اٹھائی، پانی پلایا، ہمارے گلے کے لیے جو خدمت انجام دی، اس کا صلہ آپ کو دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ظاہر تو لگتا ہے کہ اس موقع پر صلہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن سیدنا موسیٰ جس صورتحال سے دوچار تھے اس میں انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ میرے پروردگار کی عنایت ہوئی ہے اور مجھے اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے لکھا اس سے معلوم ہوا
کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی دعا کی قبولیت اور تائید غیبی سمجھا، یعنی جس طریقے سے یہ معاملہ ہوا اس میں ان کو یہی خیال ہوا کہ میں نے جو دعا اپنے پروردگار سے کی تھی وہ دعا قبول ہو گئی، اور اس طرح گویا غیب سے میرے لیے تائید کا اہتمام ہوا ہے، اور یہ اہتمام میرے پروردگار نے کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی دعا کی قبولیت اور تائید غیبی سمجھا، اور بغیر کسی تردد کے فوراً اس کے ساتھ ہو لیے، یعنی انہوں نے آگے سے کوئی بحث نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، اور نہ خواہ بخواہ کی خودداری کا اس وقت اظہار کیا۔ وہ جس صورتحال سے دوچار تھے اس میں انہوں نے یہی خیال کیا کہ یہ میرے پروردگار کی رحمت نازل ہوئی ہے اور مجھے اس کو تردد کے بغیر قبول کر لینا چاہیے۔ یہ سن لینے کے باوجود کہ انہیں ایک ذرا سی خدمت کا بدلہ دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے، انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس موقع پر خواہ مخواہ خودداری کا مظاہرہ کریں، اور ان کے پروردگار نے جو سامان میزبانی فراہم کر دیا اسے رد کر کے۔ تو بسا اوقات انسان اپنی صورتحال کے لحاظ سے رد عمل کا اظہار کرتا ہے، اور وہ صورتحال ہی کے لحاظ سے اپنے اندر موزونیت بھی رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خواہ مخواہ کے تردد کا اظہار کرنے کو موضوع نہیں سمجھا، اور اپنے پروردگار کی عنایت سمجھ کر وہ اس بچی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ موسیٰ چل پڑا، یعنی جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے خیال کیا کہ الحمدللہ اگر انہوں نے مجھے بلایا ہے تو میں حاضر ہوں۔ موسیٰ چل پڑا۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، پھر جب اس کے والد کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا، ملاقات ہوئی، وہ جس طرح نکلے تھے، جو صورتحال پیش آئی تھی وہ انہوں نے بے کم و کاست بیان کر دی، یعنی بتا دیا کہ میں اس طرح سے مصر سے نکلا ہوں، یہ واقعہ ہوا ہے، میرے ساتھ یہ صورتحال وہاں درپیش تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں مصر کو چھوڑ دوں اور اس بستی میں ایک مسافر کے طور پر موجود ہوں، اور سارا اپنا قصہ اسے سنایا۔ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، تو اس نے تسلی دی کہ اب اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ بچیوں کے والد نے جب ان کی ساری داستان سنی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے تم یہاں پہنچ گئے، اب تم اپنے لوگوں میں ہو، یہ تمہاری اپنی برادری ہے، اس وجہ سے اب ہر طرح کے تردد سے نجات پاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اچھے دن گزارنے کے لیے یہاں جو اسباب پیدا ہوتے ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، یہ اس کی عنایت ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ ٹھیک اس دعا کی قبولیت کی بشارت تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلتے ہوئے کی تھی۔ اگر پیچھے دیکھیے تو جب وہ مصر سے نکلے ہیں تو اس موقع پر جو دعا انہوں نے کی اس کے الفاظ یہ تھے کہ ربی نجنی من القوم الظالمین، پروردگار تو مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دے۔ تو بالکل یہی الفاظ بچیوں کے والد کے منہ سے نکلے، یعنی انہوں نے دعا یہ کی تھی کہ مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما، انہوں نے فرمایا نجوت من القوم الظالمین، اللہ کا شکر ہے تم ظالموں سے نجات پا گئے، اب اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان عورتوں میں سے ایک نے یہ سب دیکھا تو ایک موقع پر اپنے باپ سے کہا، یعنی وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسا شخص ہے، کس طرح آیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ساری داستان بھی بچیوں نے سن لی، والد بھی اس سے آگاہ ہو گئے، تو کسی موقع پر، یہ ضروری نہیں کہ یہ اسی وقت کہا ہو، کسی موقع پر ان میں سے ایک نے کہا، ان عورتوں میں سے ایک نے یہ سب دیکھا تو ایک موقع پر اپنے باپ سے کہا، ابا جان یا ابت استاجرہ، ابا جان اسے ملازم رکھ لیجئے،
یعنی یہ اس وقت تو ایک مسافر ہے، ہم اس کی میزبانی کر رہے ہیں، اس کو آپ نے تسلی بھی دے دی، یہ ہمارے ہاں قیام پذیر ہے، لیکن ایسا کیوں نہ کریں کہ آپ اپنی خدمت کے لیے اس کو ملازم رکھ لیں۔ یہاں میں نے ایک چیز کی وضاحت کی ہے کہ آیت کے اسلوب سے واضح ہے کہ یہ لڑکی وہ نہیں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی، بلکہ دوسری تھی۔ یعنی یہ قرآن نے اپنے اسلوب سے بات واضح کر دی ہے۔ ایک بچی بلانے کے لیے گئی تھی، یہ دوسری نے کہا۔ ان عورتوں میں سے ایک نے یہ سب دیکھا تو ایک موقع پر اپنے باپ سے کہا، ابا جان اسے ملازم رکھ لیجئے۔ کیوں ملازم رکھ لیجئے؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یعنی ضرورت تو بالکل واضح تھی، والد بوڑھے ہو چکے ہیں، جیسے پیچھے انہوں نے کہا بھی کہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد اب ذمہ داریاں انجام دینے کی عمر میں نہیں رہے، وہ اب جانوروں کے گلے کو لے کر باہر نہیں آ سکتے، ہمیں ہی آنا پڑتا ہے، 2 بچیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اس طرح کی صورتحال سے تو وہ دوچار تھے، چنانچہ ملازم کی ضرورت بھی تھی، لیکن ایک ایسے گھر میں کہ جہاں بچیاں بھی ہوں، قبائلی معاشرت بھی ہے، اس میں کس کو ملازم رکھا جائے، کس طریقے سے رکھا جائے، تو اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوئی ہے، اور ایک شخص خود چل کر ہمارے گھر آ گیا ہے، اور وہ متاثر بھی ہوئی ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے، چنانچہ اس پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے، یا ابت استاجر ہو، ابا جان اسے ملازم رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو قوی اور امانت دار ہو۔ یعنی ان کی شخصیت سے بھی متاثر ہوئی ہیں، اور انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ اس طرح کے قبائلی معاشرے میں ایسی شخصیت رکھتے ہیں کہ معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، اور جس طرح کے چیلنج یہاں درپیش ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب یہ بھی اندازہ ہو گیا انہیں کہ امانت دار آدمی، یعنی سیرت و کردار کے لحاظ سے ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس پہ حاشیہ قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی کے والد غالباً پہلے ہی سے اپنے گھر اور جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے کسی موزوں آدمی کی تلاش میں تھے۔ دیہات میں ظاہر ہے کہ یا کچھ کھیتی باڑی ہوگی، کاشت کی جا رہی ہوگی، باغات جیسے مدینے وغیرہ میں بھی ہیں، تو سرزمین عرب میں بھی بہت سی جگہیں ہیں جو بہت شاداب ہیں، جہاں کھیتی باڑی یا اسی طرح باغات لگائے جا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جانوروں کے گلے جو سب سے بڑی چیز ہوتی تھی، اس کو لوگ سنبھالتے بھی تھے، گلے بہت بڑے بڑے ہو جاتے تھے، بعض موقعوں پر تو معلوم ہوتا ہے کہ اتنی بھیڑ بکریاں اور جانور ہوتے تھے کہ وادیاں ان سے بھر جاتی تھیں، اور لوگوں کے لیے یہی مال، یہی دولت تھی۔ تو اپنے گھر کی جائیداد کے لیے وہ کسی موزوں آدمی کی تلاش میں تھے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے۔ چنانچہ اس نے سفارش کر دی، اور سفارش کے وجوہ بھی بیان کر دی، یعنی ضرورت تھی تو بچی نے والد کو توجہ دلائی، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ میں کیوں پیش کر رہی ہوں۔ استاذ امام لکھتے ہیں، جہاں تک جسمانی صحت و قوت کا تعلق ہے، یہ ایک ایسی کھلی ہوئی چیز ہے کہ آدمی بیک نظر اس کا اندازہ کر سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی کی جسمانی قوت یا صلاحیت کو دیکھنا ہو تو اس کے لیے تو زیادہ تردد نہیں ہوتا، ایک نظر ہی میں پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن امانت و دیانت کا تعلق کردار سے ہے، جس کا صحیح اندازہ تجربے سے ہوتا ہے۔ اس نے 2 باتیں کہی ہیں، ایک یہ کہ وہ قوی ہیں، اور دوسرے یہ کہ امانت دار ہیں۔ تو پہلی چیز کے بارے میں تو کوئی بھی شخص رائے قائم کر سکتا ہے، لیکن یہ دوسری بات اس نے کیوں کہی؟ لیکن امانت و دیانت کا تعلق کردار سے ہے، جس کا صحیح اندازہ تجربے سے ہوتا ہے۔ یہ تجربہ عام حالات میں تو بہت دیر میں ہوتا ہے، یعنی آپ کو معاملہ پڑے گا، پھر کچھ مراحل پیش آئیں گے، ان میں نشیب و فراز بھی ہوں گے، پھر دیکھیں گے کہ ان نشیب و فراز میں کسی شخص نے کس سیرت و کردار کا اظہار کیا ہے۔ تو سیرت و کردار اصلاً تو تجربے ہی کی چیز ہے، اور عام حالات میں تجربہ بہرحال دیری سے ہوتا ہے،
لیکن بعض حالات میں بالکل بابل بہلا ہو جاتا ہے۔ تاہم ہر چیز میں کچھ مستثنیات ہوتی ہیں، تو کسی کی سیرت کردار کے بارے میں بھی بعض اوقات ایک ملاقات ہی کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی آدمی 2 جملے سنتا ہے، اس میں بصیرت ہو تو اندازہ لگا لیتا ہے۔ برسوں کے تجربے کے بعد بھی غلطی ہو سکتی ہے اور اس پہ بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں عام زندگی میں پیش آتی ہیں۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں ہماری کوئی رائے نہیں ہوتی، یا بابل بہلا کو اچھی رائے نہیں ہوتی، تجربے سے معاملات گزرتے ہیں، 2 سال بعد 4 سال بعد بہت سے مراحل سے گزر جاتے ہیں، تو خیال ہوتا ہے کہ یہ آدمی تو بہت اچھا نکلا۔ تو سیرت کردار کے بارے میں ایسے بھی رائے قائم کی جاتی ہے، اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص سے ملیں اور 2 جملوں میں اس نے بات کی پداہی کی ہے، کوئی ایک واقعہ ہو گیا ہے جس سے ٹھیک ٹھیک معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کے ہاں بڑی پختگی ہے، اس نے اپنی سیرت کی، اپنے اخلاق کی تعمیر کی ہے، اور اس کے بارے میں بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے بابل بہلا بھی بعض اوقات ہم رائے قائم کر لیتے ہیں، یعنی پہلے ہی مرحلے میں دیکھا، بات کی تو رائے قائم ہو گئی۔ آدمی کی پیشانی اور اس کی نگاہیں گواہی دیتی ہیں کہ یہ کس کردار کا آدمی ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بچی کے ساتھ بھی یہی ہوا، والد کی بھی رائے یہی ہوگی، ظاہر ہے کہ والد بھی ایک جہاں آدمی ہے، تو اس نے اس طریقے سے توجہ دلائی۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی 8 حجج۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ یعنی اب گھر میں رہنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس طرح کا ایک شخص میسر آ گیا ہے جو کبھی بھی ہے، امانت دار بھی ہے، یعنی دیکھنے میں بھی بھلا لگ رہا ہے، اور سیرت اور کردار کے بارے میں بھی بچی یہ رائے قائم کر رہی ہے، باپ کی بھی ظاہر ہے یہی ہوگی۔ جو معاملات پیش آئے ان کو جس طرح سے بچی نے دیکھا اسی طرح باپ نے بھی دیکھ لیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ تم یہاں ہمارے پاس رہو، اور میں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، الان تاجرنی 8 حجج۔ یعنی 8 سال کا عرصہ انہوں نے بیان فرمایا کہ پھر تمہیں میری ملازمت میں رہنا ہوگا۔ ظاہر باہر کا ایک آدمی آیا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بیائیں اور کہیں کہ بھائی لے جاؤ، جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری ضرورت یہ ہے کہ یہاں کوئی شخص ہمارے معاملات کو دیکھے، گھر بار کو دیکھے، میری بھی مدد کرے، تو 8 سال تمہیں پھر ہمارے پاس ملازمت کرنا ہوگی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم یہ شرط منظور کر لو تو میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تم سے بیاہ دوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے مزید کہا کہ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، پھر اگر 10 ہی سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ یعنی خواہش تو یہ ہے کہ 10 سال پورے کر دو، لیکن میں اس کو شرط نہیں بنا رہا، شرط کے طور پر 8 سال ہے، تو اگر تم 8 سال ہماری ملازمت کرو تو میں بیاہ دیتا ہوں۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری مرضی ہے، تو اس کی مزید وضاحت کی کہ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ یعنی اگرچہ میری خواہش یہ ہے کہ 10 سال کا معاملہ ہو جائے، لیکن میں اس کو تم پر لازم نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے لکھا ہے یعنی تمہیں ایسی کسی بات کا پابند نہیں کرنا چاہتا جو تمہیں منظور نہ ہو، اس لیے تم اچھی طرح غور کر کے فیصلہ کر سکتے ہو۔ یعنی یہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ پیشکش تو تمہیں قبول کرنی ہوگی، اپنے شرائط اور اپنی خواہش دونوں بیان کر دی ہیں، تم غور کر لو، تمہیں اگر یہ بات پسند ہے تو میری طرف سے یہ پیشکش ہے۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، پھر اگر 10 سال ہی پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔
ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، خدا نے چاہا تو آگے تم مجھے ایک بھلا آدمی پاؤ گے۔ یعنی صرف موسیٰ علیہ السلامی کو اپنی سیرت و کردار کے بارے میں اطمینان نہیں دلانا تھا، وہ بھی ایک گھر میں قیام کر رہے تھے، ان کو بھی اگر یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اس گھر کی کسی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں یا یہاں 8 سال 10 سال رہنے کا معاہدہ کر لیں، تو ان کو بھی یہ ضروری تھا کہ اطمینان دلایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو جو ہوا سو ہوا، ہم نے تمہیں دیکھ لیا، تم نے ہمیں دیکھ لیا، لیکن آگے بھی میرے پروردگار کی توفیق شامل حال رہی تو تم مجھے ایک بھلا آدمی ہی دیکھو۔ اس طرح گویا اپنے بارے میں بھی انہوں نے اطمینان دلایا، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین۔ قال ذالک بینی و بینک، موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، یعنی انہوں نے ان کی پیشکش قبول کر لی۔ جس طرح سیدنا موسیٰ کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے ہی مرحلے میں بچیوں کی رائے بھی ان کے بارے میں اچھی قائم ہوئی اور والد بھی مطمئن ہے، اس لیے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر یہ پیشکش کر دی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی اس گھرانے کے بارے میں صاف نظر آتا ہے کہ بہت مطمئن ہو چکے ہیں۔ اس میں کوئی 2 4 10 دن ہو سکتا ہے کہ چند ہفتے مہینہ گزرا ہو جس کے بعد یہ گفتگو ہوئی ہے۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ایم الرجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل، میں ان دونوں میں سے جو مدت بھی پوری کر دوں اس کے بعد مجھ پر کوئی جبر نہیں ہے، اور جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ یعنی اب یہ میرے اختیار پر چھوڑ دیجئے، میں اگر موضوع سمجھوں گا تو 8 سال کے بعد رخصت لوں گا، اور اگر میرا خیال ہوا کہ میں 10 سال ہی پورے کر دوں تو پورے کر دوں گا۔ یہ معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان ہو گیا، اس میں اب کوئی تردد نہیں ہے، اور اس پر اب اللہ گواہ ہے۔ میں نے بھی ایک وعدہ کیا ہے، آپ نے بھی ایک وعدہ کیا ہے، آپ کے لیے بھی موقع ہے کہ آپ اللہ کی گواہی کے تحت اس وعدے کے تقاضے پورے کریں، اور میرے لیے بھی یہ دنیا بہرحال ابتلا کی جگہ ہے، یہاں انسان قول و قرار کرتا ہے، اور بسا اوقات اللہ کی توفیق سے ان کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں دونوں ہی پکار اٹھتے ہیں کہ تم نے حق ادا کر دیا۔ تو یہ وعدہ بھی انہوں نے کیا، اور گویا یہ کہا کہ اس وقت یوں تو نہیں ہے کہ کوئی میرا خاندان یہاں موجود ہے یا میرے تعلق والے موجود ہیں جو میرے بارے میں گواہی دے سکیں یا کوئی ذمہ داری لے سکیں، میں اللہ ہی کو اس پر گواہ ٹھہراتا ہوں۔ تو یہ قرارداد قبول کر لی گئی، دونوں نے قول و قرار کر لیا، اور معلوم ہوتا ہے کہ پھر ان کا نکاح ہو گیا، اور وہ وہاں ان کے معاملات کے ذمہ دار کی حیثیت سے بھی اور ان کے گھر میں داماد کی حیثیت سے بھی رہنے لگے۔ یہ قرآن مجید نے پورا پس منظر بیان کر دیا ہے، یعنی اس سے جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبری کا معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ پیچھے سے اس کو سمجھ لیں تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا انتخاب کر لیتے ہیں، یہ انتخاب تو ان کا علم چونکہ حال مستقبل سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بعض اوقات بچپنی میں ہو جاتا ہے، ان کے علم میں تو معاملات ازل سے ہیں، لیکن بہرحال جس وقت وہ انتخاب کر لیتے ہیں تو پھر پیغمبر کی پیدائش، اس کے حالات معاملات سب یہ گویا اللہ پروردگار کی عالم کی نگرانی میں چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ معلوم ہوا کہ سیدنا موسیٰ کی والدہ کو بھی خصوصی ہدایات دی گئیں، ان کے لیے فرعون کے گھر میں رہنے بسرے کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی طریقے پر پورے ہوئے، ان کو جو مواقع ملے اس کی توفیق بھی اللہ پروردگار عالمی نے عطا فرمائی، اور پھر اس طریقے سے ان کو وہاں سے نکالا، اور نکال کر ایک صحرا میں کہیے یا ایک الگ تھلگ علاقے میں کہیے یا اس طرح سے کسی قصبے میں، وہ ایک شہر میں اور ایک بڑے شہر میں رہ رہے تھے، ان کے لیے 8-10 سال گزارنے کا اہتمام بھی کر دیا۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ تربیت کی بھی ضرورت تھی، اور اس طریقے سے ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں، اپنے گھر کو چلا سکیں، معاملات کو دیکھ سکیں، ان سب کے مواقع بھی گویا میسر آ گئے۔
اس کے دوران میں کسی جگہ کوئی ادنا اشارہ بھی اس کا نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں اور صلاحیتیں سامنے آتی ہیں، پھر ان کے اظہار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح سے صحیح و خطا کے مختلف مراحل سے گزر کر آراء بنتی ہیں، پھر آدمی اپنے لیے کوئی مستقبل طے کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ ساری سرگزشت سنا دی ہے کہ اگر اس کو اس لحاظ سے دیکھیے تو ایک عام آدمی کی سرگزشت ہے جو اپنی سیرت، اپنے کردار کے لحاظ سے غیر معمولی ہے، اور اس طرح سے اللہ نے اس کا انتخاب کر لیا ہے۔ اس نے مختلف مواقع پر اس سیرت، اس کردار کا اظہار کیا ہے۔ اس سے غلطی ہوئی ہے تو اس کا رویہ کیا رہا ہے، وہ نکل کے آیا ہے تو یہاں کیا چیز اس سے صادر ہوئی ہے، اللہ پروردگار عالم کے ساتھ اس کے تعلق کا معاملہ کیا ہے، اس نے وہاں کیا دعا کی تھی اور یہاں کس طرح دست بدعا ہوا ہے۔ تو گویا سیرت اور کردار کے لحاظ سے پیغمبر کیسا ہوتا ہے یا کس طرح کی شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے، وہ سب تو واضح کر دیا ہے، لیکن جس پہلو سے پیغمبر کو انتخاب ہوتا ہے اس کے بارے میں بتا دیا کہ کوئی ادنا چیز بھی ایسی نہیں جس کا وہ اظہار کر رہے ہوں یا اس کو بتا رہے ہوں یا اس کی تیاری کر رہے ہوں یا اس کے حریص ہوں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ عام آدمی کی حیثیت سے انہوں نے یہاں ایک گھر کے نگران کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اب قرآن مجید نے کچھ حصہ حذف کیا ہے جس کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ 8 سال 10 سال جو بھی انہوں نے گزارنا تھے وہاں گزار لیے۔ ان کو گزارنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جائیں گے، یعنی اپنے خاندان میں واپس جائیں گے۔ اس میں تاریخی طور پر یہ معلوم ہے کہ جس فرعون کے زمانے میں وہ وہاں سے نکلے تھے وہ فرعون وفات پا چکا تھا اور اس کی جگہ اب دوسرا فرعون حکومت کر رہا تھا۔ فرعون تو ایک لقب ہے، ان کے نام مختلف رہتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا، پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی، یعنی جو بھی طے تھا وہ مدت پوری ہو گئی، اور پیچھے بیان ہو گیا ہے کہ اس میں ان کی ثوابدید پر تھا کہ وہ 10 سال بھی رہ سکتے ہیں، اور 8 سال بہرحال قراردادہ مدت تھی وہ پوری ہو گئی، اور اپنے اہل و عیال کو لے کر وہاں سے روانہ ہوا۔ یعنی جتنا عرصہ قرارداد تھی وہ وہاں گزارا، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے وطن لوٹیں گے۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر وہاں سے روانہ ہوا تو طور کی جانب سے، آنس من جانب طور نارا، تو طور کی جانب سے اسے ایک آگ سی دکھائی دی۔ دوسری جگہوں پر بھی کچھ تفصیلات ہیں، یعنی رات تھی، سردی کا موسم تھا، سفر کے دوران میں کچھ ایسی صورت بھی پیش آ گئی کہ جیسے راستہ بھول گئے ہیں، اور سردی کے موسم میں یہ بھی ناگزیر ہوتا ہے کہ اگر کہیں ٹھہرنا ہے یا رات گزارنی ہے تو آگ جلا کر کچھ اپنے لیے گرمی حاصل کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں وہ سفر کر رہے ہیں۔ اس میں وضاحت کی گئی ہے، اصل میں لفظ آنسا استعمال ہوا ہے، اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا کوئی جلتا ہوا الاؤ نہیں بلکہ ایک شعلہ سا دیکھا تھا۔ یعنی رات کی تاریکی میں جب وہ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور یہ خیال کر رہے تھے کہ اب کیا یہاں رات گزارنا ہوگی، اگر راستے کا تعین نہیں ہوگا تو راستہ چلتے بھی نہیں رہنا چاہیے، پھر ٹھہر کر ہی دیکھنا چاہیے، روشنی ہو جائے تو پھر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کہ دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے۔ اسی تذبذب میں وہ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے جیسے کہ ہر انسان دیکھتا ہے۔ تو ایک شعلہ سا دیکھا تھا جو اچانک چمکا اور غائب ہو گیا، اور ان کے سوا شاید کسی اور کو نظر بھی نہیں آیا۔ یعنی یہ صورتحال ہوئی۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا، اس کو قرآن مجید نے لفظ آنسا سے بیان کیا ہے۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر وہاں سے روانہ ہوا تو طور کی جانب سے اسے ایک آگ سی دکھائی دی۔ جب یہ آگ سی دکھائی دی تو قال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذبۃ من النار لعلکم تصطلون۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے آگ دکھائی دی ہے، تم لوگ ذرا ٹھہرو،
کہ وہاں سے میں تمہارے پاس رستے کی کوئی خبر یا آگ کا کوئی انگارہ ہی لے آؤں تاکہ اس سردی میں تم اسے تاپ سکو۔ تو پوری بات واضح کر دی قرآن مجید نے کہ موسم بھی سرد ہے، وقت بھی رات کا ہے، اور راستہ بھی واضح نہیں ہو رہا۔ اس صورتحال میں وہ کسی جگہ ٹھٹھر کر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ رہنمائی ہو جائے۔ اس میں ایک شعلہ سا لپکتا ہوا انہوں نے دیکھا، اور جب یہ دیکھا تو اپنی اہلیہ سے یہ کہا کہ تم لوگ ذرا ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں کوئی دوسرے مسافر ہوں، راستے کی خبر مل جائے، کوئی ادھر ادھر کے مقامی لوگ ہوں تو چلیے کچھ آگ کے انگارے ہی مل جائیں اور ہم ان کو تاپ کر رات گزار سکیں۔ تو یہ خیال کر کے وہ اس جگہ کی طرف بڑھے جہاں انہوں نے شعلہ سا دیکھا تھا۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، یہ سرگزشت ابھی جاری ہے، اس کو اب انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔